پہلو کا مسلمان ہو، چاہے وہ مساکین کے درجے میں ہو، چاہے وہ سلطنت و بادشاہت کے مقام پر فائز ہو، وہ وہاں بھی اگر زندگی گزار رہا ہے تو وہاں بھی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خیرات لے کر اپنی زندگی کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اور حضور کی بارگاہ سے زندگی مصطفیٰ سے خیرات لینے کے بغیر زندگی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ رب کائنات پر توکل حضور دیکھیے، حضور کا توکل دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ دو ماہ تک حضور کے گھر کے اندر آگ نہیں جلتی تھی، کھجوروں کے اوپر حضور گزارا کرتے تھے، پانی پر حضور گزارا کیا کرتے تھے، تو قیامت تک آنے والے مساکین کے لیے حضور ایک نمونہ چھوڑ گئے کہ آپ رب پر توکل کر کے جو ہے کھجوروں کے اوپر بھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر بندہ پست ہے، کم درجے پر ہے، تو تب بھی رب تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، تو حضور نے یہ توکل کر کے بتا دیا کہ وہ زندگی کامیاب اپنی کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ لیکن حضرات یہیں تک حضور کی جو ہے زندگی حیات سے ہمیں سبق نہیں ملتا ہے، لیکن جب ایک بندے کو پاور مل جائے، جب اقتدار مل جائے، تو اس وقت بھی جو ہے وہ بندہ حضور کی زندگی مبارک سے خیرات لے کر اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ اس کو کرسی مل جائے، سلطنت پر وہ فائز ہو جائے، وہ بادشاہت کے مقام پر فائز ہو کر زندگی گزارے، لیکن حضور کی جو ہے زندگی مبارک سے جو ہے خیرات لے کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ جب حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جو ہے ہجری کر کے مدینہ طیبہ آتے ہیں، اب جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، حضور نے مکہ معظمہ کو فتح کر لیا، کفار کے اوپر آپ نے جو ہے وہ برتری حاصل کر لی، آپ کو ظاہراً اقتدار مل گیا۔ آج جب فتح مکہ پر حضور کو اقتدار ملا، تو آج جو حضور کی زندگیوں کے اندر بے انتہا مشکلیں جن حضرات نے کھڑی کی تھی، جن لوگوں نے مشکلیں حضور کی بارگاہ میں ظاہراً کھڑی کی تھی، تو آج حضور کے پاس اقتدار ہے، فتح مکہ ہوا ہے، آج حضور جو ہے گستاخوں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عام اعلان معافی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اعلان معافی ہو گیا کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں رہے گا، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں رہے گا، جس نے ہتھیار ڈال لیا وہ امن میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج اس سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا۔ آج حضور کو جو ہے پورا فل اختیار تھا، پاور تھی، لیکن حضور نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اپنے گستاخوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ پر جو ہے حضور نے یہ بتا دیا کہ سلطنت بھی اگر کسی کے پاس ہو تو وہ معافی کر کے درگزر کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام اور اکرام لے سکتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال قرآن سے بھی آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے 10 بھائیوں نے چند گھنٹے کے اندر آپ پر تشدد کیا، آپ پر مشکلیں ظاہراً جو ہے ڈھائیں، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ لمبے ایک عرصے تک جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن جب وہ عرصہ گزر جاتا ہے
جب مصر کی سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آتی ہے، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں غلہ لینے کے لیے وہ لوگ بھی جاتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو ہے ظلم و ستم کیا، چند گھنٹے جو ہے آپ کو پریشان کیا، اس کے بعد آپ مشکلوں کا سامنا کرتے رہے، لیکن قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج آپ پر سختیاں نہیں کی جائیں گی، آج آپ کو جو ہے اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اقتدار آ جائے تو تب بھی جو ہے انسان جو ہے زندگیاں بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے، اچھی طریقے سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو ہے وہ بہترین نمونے حاصل کر کے اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے۔ تو حضرات میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس مسجد شریف کے تعلق سے یہ بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، جو ہے مسجد شریف کے پلروں کا کام جو ہے جلد ہی ہم نے شروع کرنا ہے، یہ مٹیریل وغیرہ ڈال دیا ہے، انشاءاللہ کل سے ہم اس کام کی جو ہے پھر سے ابتدا کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کو جلد کامیاب کرے، اور میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جن جن حضرات نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے جو بھی اپنی طرف سے ہدیہ تحفہ لکھوایا ہوا ہے، جتنے بھی حضرات جو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں تعاون پیش کریں، کیونکہ آپ نے جب ایک فہرست کے اندر یہ وعدہ کر لیا، ایک جو ہے فہرست کے اندر آپ نے یہ نام لکھوا دیا، تو رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ آپ نے وعدہ کر لیا ہے، تو اس وعدے کے اوپر جو ہے آپ کی اس وقت جو ہے بڑی اشد ضرورت ہے، آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں گے تو ان کے ان کو جو ہے بھرپائی جو ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ جو لیٹر کا کام ہوگا، سلیب کا انشاءاللہ وہ جلد ہی ہوگا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے بھی حضرات ملازمین حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جتنی قسطیں آپ نے ڈال دی ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور بقیہ جو آپ حضرات کی جتنی بھی جو بقیہ رہ رہی ہیں، جو بھی آپ کی طرف سے تعاون کو آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور حضرات آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور آپ کی صحابہ کرام، اہل بیت عظام، آپ کے اہل و عیال، آپ کے گھر والوں پر بہت پریشانیاں، سختیاں کی گئیں، لیکن جب حضور کو یہ موقع ملا کہ ان سختیوں کا بے انتہا مشکلیں جنہوں نے کھڑی کی تو ان کے لیے جو ہے بدلہ لیا جائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے بتا دیا کہ قیامت تک جو ہے آپ اس طریقے سے بھی اپنی زندگی کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات آج ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں تو ہمارے پاس بھی یہ بات ہر طریقے سے ہوتی ہے کہ ہر ایک انسان ایک بندے کے پاس آتا ہے، ایک دوسرے کے پاس جب کوئی بندہ آتا ہے، جب ایک دوست دوسرے دوست کے پاس آتا ہے تو یہ خبر ضرور اس کے کان کے اندر لا کر پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ عمل کیا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، تو ہم فوراً یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسے کام کیوں کر رہا ہے۔ لیکن حضرات آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایک سبق اور لے کر جائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوئی حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نامناسبت خبر لے کر کوئی آتا اور حضور آگے سے یوں نہیں کہتے تھے کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور یوں کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ باتیں کہتے ہیں، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں۔ اگر فلاں کوئی کام کر رہا ہے اس کے لیے نہیں، بلکہ جو بات آ کر پہنچا رہا ہے، حضور
یہ اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں یہ بات ایسے کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص یہ باتیں کر رہا ہے. حضور اس پر تعجب کرتے تھے کہ اس بندے کو کیا ہو گیا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر جتنے بھی اس طریقے کی بدامنیاں ہیں ان کو دور کر کے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت مبارکہ کو پڑھ کر اپنی زندگی کو کامیاب کیا جائے. سبحان اللہ. اور اپنے حضور سے، اپنے نبی سے جو ہے ڈٹ کر محبت کی جائے، اور تحفظ ناموس رسالت ہر سانس جو ہے، جو ہماری نکلتی ہے، ہر سانس پر جو ہے، ہر سانس جو ہے ہماری اس سانس کے اوپر یہ فرض ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس رسالت پر پہرا دیا جائے. اور حضرات، سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ملک ہندوستان جو ہمارا جمہوری نظام جہاں چلتا ہے کہ یہاں ایک سال گزرنا تو کجا، ایک سال گزرے وہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ایک مہینے کے اندر ایسی باتیں جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہیں کہ جن ہستی کے تعلق سے ہم خود یہ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو قیامت تک نبی کی گستاخی کرے اس کو کاٹ کر رکھ دیا جائے. اور دوسرے پلڑے پر قرآن شاہد ہے کہ جو حضور نبی کی بارگاہ میں اپنی زبان دراز کرتا ہے وہ نطفہ حرام سے اس کی پیداوار ہے. وہ ولد الزنا ہو سکتا ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں حضور کی ذات پر جو ہے انگشت درازی کرتا ہے. تو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ایک ہندوستان کے اندر ایک ایسا بدنما چہرہ لیے ہوئے شخص جو ہے وہ گھومتا ہے کہ سال گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے کہ حضور کی ذات مبارکہ پر جو ہے وہ مشترازی کرتا ہے. حضور کی ذات کو لے کر جو ہے وہ ملک ہندوستان کے اندر جو اچھی فضا چل رہی ہے، جو محبت کی فضا چل رہی ہے، امن و سلامتی کا بھائی چارہ چل رہا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ملک ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر طرح طرح کے مذاہب ہیں. ہر مذہب کے اوپر ایک مذہب کے جو پیروکار ہیں ان کے ماننے والوں پر ایک ایسا بڑا ضرور ہے کہ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کو ساری کائنات فالو کرتی ہے. سبحان اللہ. اور حضرات یہ کان کھول کر سن لیجئے کہ آج ہم اقتدار کے اندر اپنی کرسیاں بچانے کے لیے حضور کی ناموس رسالت پر جو ہے ایک حرف بھی جو ہم لکھ نہیں سکتے ہیں. حضور کی ذات پر، حضور کی ناموس رسالت پر ہم ایک لفظ بھی جو ہے بلند نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی لاحق ہو جائے گی، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا، ہماری کرسی ختم ہو جائے گی. لیکن اے مسلمانوں ذرا یہ بھی تو سوچو کہ جب کل قبر کے اندر جانا ہے، جب حضور فرما دیں گے کہ اے بندے، اے میرے امتی، کل جب تو دنیا کے اندر باحیا تھا، زندہ تھا، اس وقت تیرے سامنے تو اپنی آنکھوں سے بھی یہ ویڈیوز بھی دیکھتا تھا، اس طریقے سے اپنے کانوں سے یہ باتیں بھی سنتا تھا کہ میرے ذات کے تعلق سے، میری ناموس کے تعلق سے جو ہے ہر طریقے سے مشترازی کی جاتی تھی، اور تجھے جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اور حضرات ملک ہندوستان کے اندر ہر کونے سے جو ہے یہ احتجاج کیا گیا ہے، حکومت ہند سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایسے شرپسند عناصر کو جو ہے سلاخوں کے اندر جو ہے سلاسل میں پابند کیا جائے کہ تاکہ ملک ہندوستان کے اندر جو فضا خراب ہوتی ہے، جو مسلمانوں کے جذبات کو جو ہے ٹھیس پہنچائی جاتی ہے. اور حضرات یاد رکھیے
کہ وہ والے مسلمان بنو کہ ہم ہر بات پر جو ہے کمپرومائز کر لے، لیکن حضور کی بات جب آئے تو برتے دم تک جو ہے کسی بات پر بھی کوئی بھی کمپرومائز نہ کیا جائے، اپنی جانیں بھی قربان کر دی جائیں، اپنی جو ہے اولاد بھی قربان کر دی جائے، اور حضور کے نام پر کروڑوں جانیں قربان کر دی جائیں۔ اور آج کے دن حضور کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کر جو ہے یہ احتجاج کریں، یہ بات بلند کریں کہ اس طریقے سے یہ جو فضا خراب کی جاتی ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ ہاتھ اٹھا کر کے یہ بالکل ہاتھ اٹھا کر کے یہ ہم حکومت ہند سے ایسے شرپسند جو عناصر ہیں ان کو جو ہے سراخوں کے اندر جو ہے سراسر پابند کیا جائے، تاکہ ہندوستان کے اندر جو امن و سلامتی کا ماحول ہے اس کو خراب نہ کیا جائے۔ اور ایسے بدبخت ازلی کو ایک بار جب پہلے بھی اس نے اسی طریقے سے جو یہ اس کا نام کیوں یہاں سے لیا جائے، آپ حضرات سوشل میڈیا سے جو جڑے ہوئے جانتے ہی ہیں کہ جب اگر اس کو اتنے اپنے باطل ادیان پر اتنا بڑا اگر وہ متوکل ہے، اس کو اتنا بڑا اس کے اوپر مطلب عبور حاصل ہے، اتنا اس کو پتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، تو جب مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے جب یہ چیلنج کیا تھا کہ آؤ میدان کے اندر آ کر یہ ثابت کر دو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور دین مصطفیٰ جو ہے قرآن عظیم قرآن رشید جو ہے یہ غلط ہے، تو جب چیلنج کیا گیا، جب میدان کی بات آئے تو اس وقت یہ دم دبا کر جو ہے بلوں کے اندر بڑھ جاتے ہیں، بلوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ تو ہم یہ مؤدبانہ حکومت ہند سے مؤدبانہ گزارش کریں گے، اور حضرات اپنے نبی سے محبت کیجئے، ہر طریقے سے احتجاج کیجئے، ناموس رسالت پر مرنا تو ایک دن ہم نے ہے ہی، مرنا ہے، مر جائیں کیوں نہ عزت کے ساتھ حضور کے نام پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ عزت کی بارگاہ میں ہم بڑے مؤدبانہ انداز کے اندر، ہم نے کوئی بھی جو ہے سخت لہجے میں ہم اس سے بھی زیادہ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ہم مؤدبانہ جو ہے اس طریقے سے ادب کے لحاظ سے ہم یہ مؤدبانہ گزارش کریں گے، کیونکہ ہمارا جمہوری نظام ہے، اس کے اندر ہم اپنی ان باتوں کو پہنچا سکتے ہیں، تو ادب کے ساتھ ہم اسے جو ہے شرپسند عناصروں کو جو ہے ہم کنڈم کرتے ہیں، ان کو جو ہے ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ حضور کی ناموس یہ رسالت کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ جذبہ پیدا ہو جائے، اور ہم بھی حضور کی ناموس رسالت کے لیے آواز بلند کر دیں۔ اور حضرات ایک بار اور یاد رکھیے، بابا رضوی فرماتے تھے کہ میں بچپن سے لے کر جوان ہوا ہوں، آج میری داڑھی مبارک ریش مبارک جو ہے وہ سفید ہو گئی ہے، میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، تو میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے حضور کے دین کے ساتھ غداری کی ہو پھر وہ بچ گیا ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کمروں کے اندر رہیں گے، گھروں کے اندر رہیں گے، بچ جائیں گے، لیکن اگر حضور کی ناموس پر کمپرومائز کر لیا تو کبھی بچ نہیں پاؤ گے، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی۔ بس یہ بات یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو قبول حق کا جذبہ نصیب عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کسی قسم کی خامی